والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ امانتیں ہر بندے کے پاس کہاں سے آئی؟ ہر بندہ اس کے حقوق و فرائض ہیں، ہر بندے کے کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ہمارے پاس دوسروں کی امانت ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہماری امانت دوسروں کے پاس۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنا حق تو تم معاف بھی کر سکتے ہو، دوسرے کا جو حق تمہارے ذمے ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ لہذا یہ جو روز جلوس نکلتے ہیں نا، آج ینگ ڈاکٹرز کا ہے، آج نرسوں کا ہے، آج وکیلوں کا ہے، آج کسانوں کا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام حق مانگنا نہیں سکھاتا، اسلام حق دینا سکھاتا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنی امانت پہ قائم رہے اور اپنا کام کرے تو کسی کو ہڑتال کی اور جلوس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اب یہ لوگ جو جلوس لے کے نکل جاتے ہیں، ان کے ذمے لوگوں کے حقوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مریض اسپتال میں مرتے رہتے ہیں، انہیں حق کہاں سے ملے گا جب یہ دوسروں کا حق غصب کر رہے ہیں۔ وکیل فیس لے لیتے ہیں، لوگ دھکے کھا کھا کر، غریب لوگ عدالت جاتے ہیں، جی وکیل ہڑتال پہ ہیں پھر آ جانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں آپ وہ تو ادا کریں، اپنے حق کا مطالبہ کریں، لیکن اگر سارے لوگ اس بات پہ آ جائیں کہ ہمیں دوسرے کا حق نہیں روکنا تو کسی کا بھی حق نہ رکے، سب کو اپنے حقوق ملنا شروع ہو جائے۔ یہ بات تب ہو جب ہمارا نظام بھی مسلمان ہو۔ یہ عجب تماشا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہمارا وجود انسانی ہے، ہمارا لباس آگ کا ہے۔ یار یہ کیا بات ہے؟ یہ کیوں پہن رکھا ہے ہم نے؟ یہ آئین بڑا مقدس ہے، سبحان اللہ۔ یہ اگر فرشتے بھی بناتے، ملائکہ بھی مل کر بناتے، اس آئین کا مقابلہ کرتا جو اللہ نے بنایا؟ تو یہ تو ہم میرے آپ جیسے انسانوں نے بنایا ہے۔ اسمبلی میں علماء بھی تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن جاہل اور ان پڑھ بھی ہیں، تھے بھی اور اب بھی ہیں۔ ایسے بھی ہیں جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جنہیں کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے، حلیے کافروں کے ہیں، سوچ مشرکین کی ہے، کردار غیر اسلامی ہے، نام مسلمانوں کے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ ان کا بنایا ہوا مقدس ہے، اور اللہ کا نازل کردہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ مقدس نہیں ہے۔ مسلمان کو قرآن کے علاوہ کسی اور دستور کی ضرورت کیا ہے؟ سعودیہ میں قرآنی حدود رائج ہیں، الحمدللہ۔ بادشاہ وقت کے بھتیجے سے اس نے گولیاں چلائیں ایک بندے کو، اس کا دوست تھا، اسے گولی لگی، مر گیا۔ 1-2 مہینوں کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا، قانون شریعت کے تھے، قاضی نے کہا قاتل کو سر عام قتل کیا جائے گا۔ اسے چچا کی بادشاہت کام نہیں آئی۔ شاہی خاندان کا فرد اسی طرح سر راہ چوک میں بٹھا کر جلاد نے گردن اتار دی۔
ہوگی جرت کسی کو کسی کو عام آدمی کو قتل کرنے کی؟ اس نے طاق کر بھی نہیں ماری. ڈاکٹر نے کہا اس نے شراب پی ہوئی تھی. قاضی نے کہا یہ اور بھی جرم ہے، پھر تو اسے ضرور قتل کیا جائے. وکیل نے کہا جی جس ڈاکٹر کہتے اس نے شراب پی تھی، اسے ہوش ہی نہیں تھا، بے ہوشی میں قتل ہو گیا. جہاں قاضی نے کہا پھر تو یہ دوہرا مجرم ہے. بے ہوشی کوئی بن جانب اللہ تو نہیں تھی، اس نے کیوں شراب پی؟ پھر شراب پی کر لوگوں کی جان لینے کا اسے کیا حق تھا؟ کروڑوں ڈالروں کے خالی اوپن چیک لے کر شاہی خاندان ٹنوں سونا لے لو، خون بہا لے لو، اسے معاف کر دو. اس کے والد نے کہا میرے گھر میرے بیٹے کی میت آئی ہے، شاہی خاندان کے گھر بھی ان کے بیٹے کی میت جانی چاہیے. میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا، معاوضہ نہیں لوں گا. حکومت اسے مجبور نہیں کر سکی، بادشاہ مجبور نہیں کر سکا. چوک میں بٹھا کر اس کا سر اتار کر شاہی خاندان کے گھر بھی لاش ہی گئی ہے. یہاں اسلامی قانون کا نفاذ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے حکمران نہیں چاہتے ہیں کہ غریبوں کے گھر تو لاشیں جائیں، ہمارے بچوں کی لاش ہمارے گھر نہ آئے. وہ چاہتے ہیں غریبوں کی عزتیں تو لٹیں، ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں. وہ چاہتے ہیں غریب تو بھوکے رہیں، ہمارے کتے بھی نعمتیں کھائیں اور ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھیں. اور یہ غریب، یہ جاہل ہے، نادان ہیں، یہ اپنا بھلا نہیں چاہتے. یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ ایک واہیات کو چھوڑ کر اس سے بڑے واہیات دوسرے کے پیچھے لگ جاتے. اس کی زندگی تو دیکھو جس کو لیڈر بنا رہے ہو، اس کی ادائیں تو دیکھو، کیا اس میں کوئی دین کی، اسلام کی خوبو ہے؟ اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہے؟ کوئی اس کی عادتیں، کوئی اس کا طریقہ، کوئی اس کا کردار ہے؟ اور جنہیں یہ بڑا انصاف، کیا انصاف؟ جو دین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا؟